آج اگر جہانگیر ترین اور علیم خان نے اس سفر کو جو نامکمل رہا، وہ مینڈیٹ جس کے لیے آپ سب نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اسمبلی میں جائیں اور اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں، ہماری ترجیحات اس مینڈیٹ کے ملنے کے بعد بدل گئی۔ بحیثیت جماعت جو ہمارے کرنے والے کام تھے، جس کے لیے آپ نے ہمیں اعتماد دیا تھا، ہم نے وہ کام چھوڑ کے ہم نے ان اداروں کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیا۔ پاکستان کی جو سالمیت کے ساتھ جڑا، پاکستان کے وجود کے ساتھ جڑا جو نظام تھا، اس کو مضبوط بنانے کی بجائے ہم نے اپنی توانائیاں، اپنا وہ تمام تر جو مینڈیٹ تھا، اس کو غلط ڈائریکشن پہ جا کے ایک ایسے کرائسس کی طرف ہم لے گئے کہ 9 مئی جیسے بدقسمت واقعات نے جنم لیا اور ہمارا ریاست اور عوام دونوں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور وہ زہر آلود پروپیگنڈا، وہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر وہ زہریلا پروپیگنڈے کے ساتھ جڑا بیانیہ، جس نے سب سے قابل فخر جو ہمارے ادارے تھے ان کو بین الاقوامی سطح پہ بھی جگ ہسائی کرتے ہوئے کمزور کرنے کی جو کوشش ہوئی، اس سے الٹیمیٹلی پاکستان کا تو جو جگ ہسائی کا سامان ہوا، پی ٹی آئی نے اپنی سیاسی موت کو دعوت دی اور خود ایسی سیاسی خودکشی کر لی کہ ایک ایسی جماعت کا روپ دھار لیا جس نے اپنے اوپر ہی خودکش حملہ کر کے سیاسی طور پہ اپنے آپ کو تہس نہس کر دیا۔ ساتھیوں، ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ جو حقائق ہیں، جو زمینی اس وقت کی ریالٹیز ہیں، بہت سارے ہمارے ساتھی ان سے واقف نہیں ہیں، بہت سارے نوجوان ان حقائق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صادق اور امین کا لبادہ اوڑھے جس شخص نے ریاست مدینہ کا نام لے کے اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے جس طرح آپ کے اسلامی شعار، آپ کی اسلامی اقدار، آپ کے اسلامی اصول اور ضابطے، آپ کے وہ تمام چادر اور چار دیواری کے ساتھ جڑے قواعد و ضوابط کا جو جنازہ نکالا، وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور چند دن پہلے ایک خاور مانیکا جیسے شخص کی زبانی آپ نے وہ ساری کہانی سنی۔ ہمیں ہماری سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز اجازت نہیں دیتی کہ ہم وہ لفظ دہرائیں۔ ہمارے ہاں غیرت کے تقاضے اس بات کی نشاندہی کرنے سے ہمیں روکتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ بے بسی کی تصویر بن کے اپنے خاندان کی بے توقیری کو چینلز کے ذریعے جس طرح بیان کر کے اس سسٹم پہ سوالیہ نشان لگائے۔ ہمیں اس شخص کی ٹائمنگ سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس نے اتنا عرصہ خاموشی کیوں اختیار کی، اب کیوں بولا، لیکن جو حقیقتیں اس نے واضح کی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا ہمارا مینڈیٹ جو تھا وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے فیصلے کرنے کا اختیار میرے چیئرمین عمران خان صاحب کا تھا، لیکن دن کے وقت وہ فیصلے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک وزیر اعظم بن کے کرتے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں گھر پہنچ کے وہ ایک مرید کا روپ دھار لیتے تھے، اور گھر میں وہ پیر صاحب کی بیعت میں قومی وقار، قومی مفاد اور قومی تشخص کو مجروح کرتے تھے، کیونکہ جو فیصلے
एक प्रोसेस के तहत थिंक टैंक, इंस्टीट्यूशनल हार्मनी और ओवरऑल आपके आइन और कानून की पाबंदी में किए जाते थे, वो एक खातून की ख्वाहिशात की बलि चढ़ जाते थे और जिसको सुबह आके फिर आप यू टर्न का नाम देते थे, जिसको फिर आप सुबह के वक्त उसे मीडिया के अंदर एक नया बदला हुआ मौक़िफ़ लेके जब मुझे जाना पड़ता था तो मीडिया के सामने शर्मिंदगी की तस्वीर तो हम बनते थे, लेकिन साथ ही वो हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते थे कि ये रात को ऐसा क्या अनजानी और इतनी मजबूत कोई खुदा न खास्ता हदायत आई है कि तमाम अदारे, उसके सरबराहान, उसकी टीम के किए हुए वो सारे फ़ैसले मलिया मेट और एक ख़ातून की ख्वाहिश जो है इतनी मुकद्दम कि उसकी बिना पे इस मुल्क को चलाया जाना, वो एक पाकिस्तान की इस मौजूदा तबाही का बायस बना और पाकिस्तान आगे जाने की बजाय हम पीछे गए। साथियों, हमें दो रास्ते थे हमारे पास कि 9 मई के बाद राना नज़ीर हो या हम हों या हमारे साथी हों, वो सियासत से लाताल्लुक़ हो जाते और क्योंकि 9 मई के उस अमल के साथ हम खड़े नहीं हो सकते थे। 9 मई का जो किरदार था, जो जिसके ताने बाने बनी गाला और ज़मान पाक से जुड़े थे, उन बदबूदार किरदारों के साथ हम आगे बढ़ नहीं सकते थे। हमारे पास या घर बैठते और सियासत से लाताल्लुक़ होते